یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی کرے اور بدتمیزیاں کرے، چاہے والدین غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، کیا اس کا رویہ درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں اور باپ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ ظلم کریں؟ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے بتقاضائے بشریت، وہ بھی انسان ہیں، لیکن اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پہلی بات کہ اپنے والدین کی غلطی پہ ان کی گرفت کرے، نمبر 2 ان سے بدتمیزیاں کرے، نمبر 3 اس کو بنیاد بنا کر ان کی نافرمانی کو اپنے لیے جائز اور درست قرار دے۔ یہ سب حرام اور گناہ ہے، اور خصوصاً بیوی کے مقابلے میں ہرگز ایسا نہ کریں۔ بہت سے نادان ایسے ہیں کہ بیوی کو یہاں کھڑا کریں گے، ماں کو یہاں کھڑا کریں گے۔ اب ماں اگر بول رہی ہے اور بیوی بول رہی ہے، بیوی جب بولے گی تو خاموش ہو جائیں گے، اس کو بولنے دیں گے، اور جب ماں بولے گی خود بیچ میں آ جائیں گے، امی آپ ایسا نہ کریں، امی آپ بہت بولتی ہیں۔ ارے بھائی نکھٹو اور بدھو انسان، اگر 2 عورتیں لڑ رہی ہیں، 2 سپر پاور ٹکرا رہی ہیں تو تم درمیان سے نکل جاؤ، کرنے دو، چلو پھر بعد میں مل کے بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ خود بیچ میں آ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک واقعہ سماعت فرما لیں مختصر سا۔ ایک علقمہ نامی نوجوان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھا، اور اس کی عبادت کے بڑے چرچے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہیں؟ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی والدہ حیات ہیں اور اس سے ناراض ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ آپ ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم آپ کے پاس آئیں۔ پیغام پہنچایا گیا۔ خاتون نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ آ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ ناراض ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دیں۔ کہا کہ نہیں، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ ہمیشہ اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو۔ تو اماں گھبرا گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخروی آگ سے بہت زیادہ ہلکی اور ٹھنڈی ہے۔ یعنی اشارہ فرمایا کہ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو یہ ایسی آگ میں جلے گا جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر دیکھو اس کے بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام نے دیکھا، آ کر بتایا رسول اللہ الحمدللہ کلمہ پاک پڑھتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے ہو سکے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر کبھی ماں ناراض ہو جائے تو جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، کیونکہ جب تک ماں ناراض رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ تو اس سے ذرا وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں، چہرے پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ امامے رکھے ہوئے ہیں، لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ دیکھیں تو اللہ کا ولی محسوس ہو، باہر عارض انکساری کا عالم یہ ہے کہ جی حضور میں تو کتا ہوں، میں تو نکما ہوں، اور گھر میں آ کے بیوی کے مقابلے میں ماں سے بدتمیزیاں کرنا، تھوڑی سی تنخواہ ہاتھ پہ رکھ کر ماں کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنے کو جائز قرار دینا، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ماں کے قدموں میں گر کے معافی مانگے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سی بچیاں میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں تو کہہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب نے تو یہ کیا چابی بھر دی، میرا شوہر تو اچھا خاصا میری طرف تھا، اب یہ ماں کی طرف ہو جائے گا۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، بلکہ اس کو اپنی ماں ہی تصور کریں۔ ساس کو کیوں اپنی خوشیوں کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی رہی ہے آپ صبر کریں، آپ کا یہ صبر آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین مثال بنے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جب آپ اس اسٹیج پر آئیں گے تو عزت اور وقار عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ بیٹے کو ماں سے دور کر دوں، ان کے دل پھٹوا دوں، اور بیٹے کو بدتمیزی پہ آپ نے ابھار دیا، تو یاد رکھیے مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ پھر آپ کی اولاد ہوگی، آپ ساس ہوں گی، آپ کی اولاد اپنی بیوی کو سامنے کھڑا کر کے آپ کی عزت اس کے ذریعے اتروا رہی ہوگی، پھر شاید آپ کو دکھ اور افسوس ہوگا کہ ہاں مفتی صاحب نے صحیح بات کہی تھی، اس وقت تو میں نے خیال نہیں کیا، میں نے صرف اوپر کو دیکھا کہ ساس ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں اوپر آ کے ذرا نیچے دیکھوں کہ میں بھی ساس بن سکتی ہوں، تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ایسے نوجوان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پہلے بلکہ والدہ سے معافی مانگے اور شرمندہ ہو،
پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گناہ بخش